کچھ دیر بعد آواز آنا بند ہو گئی۔ جوں توں کر کے طوفان تھما، صبح کی سفیدی نمودار ہو چکی تھی۔ تینوں دوستوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب ہلکی ہلکی روشنی ہوئی تو انہوں نے کمرے کو غور سے دیکھا۔ آخر ایک طرف دیکھتے ہی وہ اچھل پڑے۔ وہاں ایک تابوت موجود تھا۔ تابوت کو دیکھ کر وہ حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ رادین نے کہا، مجھے تو کوئی چکر لگتا ہے۔ عمر جلا کر بولا، تمہیں چکر کی پڑی ہے؟ ہمیں اپنی جان کی فکر ہے۔ رادین نے کہا، دیکھنا چاہیے کہ اس تابوت میں کیا ہے۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے تابوت کا ڈھکن اٹھا دیا۔ جوں ہی تینوں کی نظر تابوت کے اندر پڑی، ان کی چیخیں نکل گئیں۔ تابوت میں ایک ممی موجود تھی جو سر سے پاؤں تک پٹیوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ تینوں وہاں سے چیخیں مارتے ہوئے دوڑے اور گھر پہنچ کر سانس لیا۔ انس کی امی ابو بہت پریشان تھے۔ انس نے ان کو بتایا کہ رات کے طوفان کی وجہ سے ان کو ایک گھر میں پناہ لینی پڑی، اس لیے نہیں آ سکے۔ اگلی رات وہ تینوں کمرے میں بیٹھے گزشتہ رات والے واقعات پر غور کرنے لگے۔ رادین نے بولا، دیکھنا چاہیے کہ بھوت بنگلہ میں آخر ہے کیا؟ انس اور عمر نے کہا، اب وہ ہرگز اس بھوت بنگلہ میں نہیں جائیں گے۔ عمر کو پیاس محسوس ہوئی۔ وہ اٹھ کر پانی لینے گیا۔ اچانک اس کی نظر باہر کھلنے والی کھڑکی پر پڑی۔ عمر کے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ کھڑکی کے باہر گزشتہ رات والی ممی کھڑی تھی۔ عمر کی چیخ سن کر انس اور رادین جلدی سے کمرے سے نکلے۔ عمر کے منہ سے خوف کے مارے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے کھڑکی کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ رادین اور انس نے کھڑکی کی طرف دیکھا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ عمر نے ہکلاتے ہوئے کہا، کھڑکی میں لاش۔ انس اور رادین نے تسلی دی کہ کھڑکی میں کوئی نہیں ہے۔ آخر کار عمر کے حواس بحال ہوئے اور اس نے کہا، کھڑکی میں وہی ممی کھڑی تھی جو انہوں نے گزشتہ رات بنگلے میں دیکھی تھی۔ رادین نے تسلی دی اور کہا کہ تمہارا وہم ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ رادین نے فیصلہ کیا کہ وہ تنہا بھوت بنگلے میں جائے گا
اور اس راز سے پردہ اٹھائے گا۔ صبح ہوئی تو رادین نے کھڑکی کا جائزہ لیا۔ بارش کی وجہ سے زمین پر موجود مٹی گیلی ہو گئی تھی اور مٹی پر پاؤں کے نشانات موجود تھے۔ اب رادین نے پختہ عزم کیا کہ وہ تنہا ہی بنگلے میں جائے گا اور اس چکر کی تہہ تک پہنچے گا۔ رات ہوتے ہی وہ تنہا بھوت بنگلے کی طرف چل پڑا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو بنگلے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ بے دھڑک اندر داخل ہو گیا تو وہ کمرہ جہاں وہ گزشتہ رات ٹھہرے تھے تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے کچھ دور ایک اور کمرہ نظر آیا جہاں روشنی ہو رہی تھی اور کمرہ لکڑی کی پیٹیوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر اچھل پڑا کہ رات والی ممی اور ایک اور آدمی تاش کھیل رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ممی اٹھی اور ایک طرف چل پڑی اور ٹیپ ریکارڈر چلا دیا۔ اس میں سے خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ یہ وہی آوازیں تھیں جو رادین اور اس کے دوست سن چکے تھے۔ رادین اب تمام قصہ سمجھ چکا تھا۔ وہ احتیاط سے چلتا ہوا باہر آیا اور پھر گھر پہنچا۔ گھر پہنچ کر اس نے سارا ماجرا انس اور عمر کو بتایا۔ ان تینوں نے فیصلہ کیا کہ پولیس کی خدمات لی جائیں کیونکہ بھوت بنگلہ اسمگلروں کا اڈا تھا۔ صبح ہوتے ہی تینوں دوست علاقے کے تھانے میں پہنچے اور سارا ماجرا سنایا۔ تھانے دار نے پہلے تو ان کی بات پر یقین نہ کیا اور بھوت بنگلے میں جانے سے انکار کر دیا۔ آخر تینوں نے اسے قائل کیا کہ وہاں بھوت ووت نہیں ہیں۔ جب بھوت بنگلے پر چھاپا مارا گیا تو معلوم ہوا اسمگلروں کے گروہ نے وہاں قبضہ کر رکھا ہے اور وہ لوگ اسلحہ سازی کا کاروبار بھی کرتے تھے۔ لوگوں کو بھوت بنگلے سے دور رکھنے کے لیے خوفناک آواز کی کیسٹ ٹیپ چلائی جاتی تھی۔ لوگ اس آواز کو سن کر اس طرف جانے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ وہ ممی جو انہوں نے دیکھی تھی دراصل ایک آدمی تھا جس نے ممی کا بیس بدل رکھا تھا۔ رادین، عمر اور انس بہت خوش تھے کہ ایک بڑے گینگ کی گرفتاری ان کے ہاتھوں ہوئی، مگر انس اور عمر شرمندہ بھی تھے کہ انہوں نے رادین کا ساتھ نہیں دیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایک اور چھوٹی سی سٹوری میں اس کے ساتھ ایڈ کروں گا جس کا عنوان ہے غریب لکڑہارا۔ کسی ملک میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ سوکھی لکڑیاں بیچ کر اپنا گزارا کرتا تھا۔
اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اس کا ایک بیٹا تھوڑا سا بڑا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا تاکہ وہ لکڑیاں اکٹھی کرنے میں اس کی مدد کر سکے۔ نام تو اس کا بہت پیارا تھا، لیکن سب اسے تیلو کہتے تھے۔ تیلو بہت کمزور اور دبلا پتلا لڑکا تھا۔ وہ صبح سویرے اپنے باپ کے ساتھ جنگل میں جاتا اور چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اکٹھی کرنے میں مدد کرتا۔ اس کی ایک عادت تھی کہ وہ سوال بہت کرتا تھا۔ وہ اپنے باپ سے درختوں کے متعلق پوچھتا رہتا تھا، ان کے نام، ان کو اگانے کا طریقہ۔ اس کے باپ نے بتایا کہ ایک درخت کی صرف ٹہنیاں زمین میں لگا دیں تو وہ آہستہ آہستہ درخت بن جاتی ہیں۔ وہ ایسا ہی کرتا، سب درختوں سے ٹہنیاں کاٹ کر زمین میں لگاتا رہتا تھا۔ پہلے زمانے میں لوگوں کے گھر کچے ہوتے تھے، راستے بھی کچے ہوتے تھے، جیسے کہ اب ہر جگہ پکی ہے۔ سڑکیں، گلیاں اور گھر پہلے زمانے میں ایسے نہیں ہوتے تھے۔ تیلو اکثر درختوں کے بیج اٹھا کر تھوڑی سی زمین کھود کر ان کو زمین کے اندر لگا دیتا، اور وہ بڑی باقاعدگی سے یہ کام کرتا۔ جس راستے سے گزر کر وہ باپ اور بیٹا جنگل میں جاتے، اس کے دائیں بائیں بھی وہ بیج لگاتا رہتا۔ اس نے اپنے گھر میں اور گھر کے باہر بہت سے بیج لگائے۔ وہ بہت عرصہ اسی طرح کرتا رہا۔ تیلو نے یہ کام بچپن سے شروع کیا تھا۔ اس کے بڑے ہونے تک ہر طرف سرسبز باغ تیار ہو چکے تھے۔ یہ ساری تیلو کی محنت کا نتیجہ تھا۔ اس کے والدین اور اس کے بہن بھائی بھی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ سارا گاؤں ایک باغ کا منظر پیش کرتا تھا۔ ایسا لگتا کہ جیسے بہت بڑا باغ ہے اور لوگ اس کے اندر گھر بنا کر بیٹھے ہیں، رہ رہے ہیں۔ جنگل سے جتنے درخت کاٹے جاتے تھے اس سے زیادہ لگا دیتے تھے۔ ایک دفعہ اس ملک کے بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ سارا گاؤں سرسبز ہے اور ہر طرف درخت ہی درخت ہیں، چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی ہے۔ اس نے دریافت کیا کہ یہ سرسبز گاؤں بنانے میں کس کا کمال ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے بادشاہ کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے بادشاہ کو بتایا کہ یہ سب تیلو لکڑہارے نے کیا ہے۔ بادشاہ نے تیلو کو بلایا۔ بادشاہ اس سے مل کر بہت خوش ہوا۔ پھر بادشاہ تیلو، اس کے والدین اور بہن بھائیوں کو اپنے محل میں لے گیا۔ وہاں تیلو کو اپنے باغ میں مالی رکھ لیا۔ تیلو اور اس کے گھر والے بہت خوش ہوئے اور محل کے اندر بہت ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ جی ہاں دوستو، محنت کا پھل ہمیشہ
ملتا ہے اور میٹھا ہوتا ہے۔